بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث رواہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلفظ ما امرتکم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا رواه احمد بن ماجہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے نور ہیں، مطلب یہ ہے کہ منور السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو خیر کی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ ظاہری نور بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اور باطنی نور بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ ظاہری نور کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں سورج کا انتظام فرما دیا ہے اور رات میں چاند کا انتظام فرما دیا ہے، تو یہ ظاہری روشنی اور ظاہری نور کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا ہے۔ تو جس طرح ظاہری روشنی ہوتی ہے، جس روشنی کا ادراک ظاہری آنکھ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو بھی روشنی بخشی ہے اور چاند اور سورج کو بھی۔ تو اسی طرح باطنی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ باطنی امور میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، سیارے بھی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام ان کا وجود چاند سورج کی طرح ہے، ان کی شریعت چاند سورج کی طرح ہے، کتب منزلہ، شریعت مطہرہ سب چاند سورج ہی کی طرح۔ اولیاء کرام یہ بھی چاند ہی کی طرح ہے، ان کی تعلیمات اور ملفوظات سب چاند کی طرح ہے، اہل اللہ کا وجود سب چاند کی طرح ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ظاہری نور کا انتظام فرمایا ہے اور ظاہری نور کے ادراک کا انتظام فرمایا ہے، تو اسی طرح باطنی نور کا بھی انتظام فرمایا ہے، اور باطن میں جو نور ہوتا ہے اس کا ادراک جس چیز کے ذریعے سے ہوتا ہے اس کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ اب ایک بندہ ہے کہے کہ مجھے تو اپنی آنکھ سے سورج نہیں نظر آتا، اور وہ اپنی آنکھ کو بند کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ ایک بندہ ہے جو اپنے آنکھ کو بند کیے ہوئے ہے، کہتا ہے جی سورج اور چاند کی روشنی مجھے نظر نہیں آتی، تو اس سے کہیں گے کہ بھائی پورا عالم روشن ہے، سارے لوگ روشنی میں ہیں، تم اپنی آنکھ کو کھول لو، اپنی آنکھ کو کھولو گے تو استفادہ ہو جائے گا۔ جس طرح پوری مخلوق فائدہ حاصل کر رہی ہے، اسی طرح تم بھی فائدہ کر لو۔ تو اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو اندر کی آنکھ کے ذریعے سے نور سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، روشنی سے استفادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی آنکھ ہی نہیں ہے، ادراک کی قوت ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی روشنی ہے، تو ان کی زندگی ظلمت قدا میں اور ظلمت کے اندر گزر رہی ہوتی ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو صرف دنیا کے ظاہر پہ ان کی نظر ہوتی ہے،
اسی کے لیے جیتے ہیں اور اسی کے لیے مرتے ہیں، اسی کے لیے کوشش ہوتی ہے، اسی کے لیے گفتگو ہوتی ہے، ساری توانائی صرف اسی ظاہر کی چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن جو دوسرا سلسلہ، ایسا سلسلہ جو ہمیشہ رہے گا، جس کے بقا کو دوام نصیب ہے، اس سے یہ اعراض کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کا سخریہ اڑا اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ علاج باطن کی روشنی ہی سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور جو لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو ظاہر سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ باطن سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک نور ہے، آدمی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا نور دل میں آ رہا ہوتا ہے، اللہ کا نور زبان پہ آ رہا ہوتا ہے، بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، دماغ میں روشنی آ رہی ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بندہ کر رہا ہوتا ہے، پورا وجود نور سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیات میں لکھا ہے کہ ہم لوگ تو زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اہل اللہ ایسے بھی ہیں جو زبان کی کیا بات ہے، اپنے پورے وجود سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا بات، دل سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، پورے وجود سے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی نور میں اتنی قوت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ پورے وجود کو روشن کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کا نور بڑا قوی ہوتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، اسی لیے اہل اللہ اہتمام سے اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ اللہ کا نور سالک کے وجود میں آئے، اس کے وجود کے اندر اللہ کا نور آ جائے، اسے احساس ہو قرآن پاک میں اللہ کا نور ہو۔ ذکر اذکار میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ سالک کو مراقبے کے لیے، ذکر کے لیے بٹھاتے ہیں، پہلے سبق پر لطیف قلب پر جیسے سالک بیٹھتا ہے، تجلیات کا نزول بندے کے لطیف قلب پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرے سبق پہ بیٹھتا ہے، لطیف روح پہ انوارات و تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تیسرے سبق پر بیٹھتا ہے، سر پر انوارات تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ چوتھے سبق پر بیٹھتا ہے، انوار تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ پانچویں، چھٹے، ساتویں سبق پر جب بیٹھتا ہے، تجلیات کا نزول سالک کے بدن کے روئیں روئیں میں، ہڈی میں، ہر خون میں، ہر چیز میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے بھی اللہ کا نور پورے وجود انسانی میں آ رہا ہوتا تھا۔ اور دیکھو وہ ذکر جو بزرگوں نے انزال انوارات و تجلیات کے لیے مقرر کیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی سالک کے روئیں روئیں میں، سالک کے بدن میں نور آ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ظاہری آنکھوں کے ذریعے سے سورج کی روشنی کا ادراک، چاند کی روشنی کا ادراک کیا جاتا تھا، آج ذکر کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے بندے کا دل روشن ہو گیا۔ اس روشنی کے ذریعے سے بندہ باطنی روشنی کا احساس اسے ہو رہا ہوتا ہے، انوارات کا نزول ہوتا ہے، بندہ سمجھ جاتا ہے کہ تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔
ایک شیخ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مراقبہ کراتے ہیں، ایک مراقبہ ہمارے سلسلے میں تو نہیں ہے، دوسرے سلاسل میں ہوگا۔ کہنے لگا کہ میں تو، اور مجھے بھی انہوں نے اجازت دی، کہنے لگا کہ بیت اللہ شریف کے اوپر اپنے وجود نورانی کو ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارا وجود بیت اللہ شریف سے کافی اوپر ہے، اور اس تصور میں جو بیت المعمور سے جو انوارات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے ہمارے بدن کو منور کرتا ہے، پھر بیت اللہ شریف کے پاس جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ آپ کے یہاں کوئی صاحب ہیں جن کو حضوری کی نسبت نصیب ہے۔ میں نے کہا بھائی پتہ نہیں۔ کہیں گے کہ بھائی ہمیں معتبر ذرائع سے معلوم ہوا۔ میں نے کہا ہاں ہوگا، لیکن بات تو صحیح یہی ہے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب بندہ محنت کرتا ہے اس نور کو لینے کے لیے، اور اس نور کے حصول کے لیے جو محنت ہوتی ہے، تو بندے میں یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے، اس کا وجود نورانی ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دوسرے سلسلے میں محنت کرائی جاتی ہے، کھانے کی تقلیل کرائی جاتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو مقام نور کہا جاتا ہے۔ سالک جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو 24 گھنٹے میں ایک کپ چائے پی لے تو بھی اور نہ پیے تو بھی۔ حرم مکی میں ایک حکیم صاحب، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی نماز کے بعد، تو میں نے کہا چلیے چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں باہر۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں بیت اللہ شریف میں رہا کروں تو مجھے کھانے کے لیے مت کہا۔ صاحب نے کہا کہ یہ 21 22 دن یہاں بیٹھے رہتے، ان کو کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت۔ تو ہم نے بھی اہل اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کھانا نہ کھائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مقام نور پہ وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو باطن پر جب محنت کی جاتی ہے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لطائف روشن ہو جاتے ہیں، وجود روشن ہو جاتا ہے، اور وجود کے اندر جو آمیزش سفلیات کی ہوتی ہے وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کا اثر یہی ہوتا ہے کہ مادیات کی طرف احتیاج باقی نہیں رہتا۔ کھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مشائخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سحری ایک فنجان کپ سے مشائخ ہمارے فرماتے تھے، اور افطاری کا بھی یہی حال تھا، اور کچھ کھاتے ہی نہیں تھے۔ 2-4 دن کوئی اگر اس طرح کر لے فوت ہو جائے گا، لیکن وہ پورے رمضان اسی طرح ان کا معمول ہوتا تھا، اور ان کا چہرہ ایک دم نورانیت سے بھرا ہوتا تھا، پر ہوتا تھا، چمکتا دمکتا تھا۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ کھانا تو کھا نہیں رہے ہیں، پانی بھی نہیں پی رہے ہیں، لیکن باطن پہ انہوں نے ایسی محنت کی ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ اتنی محنت ہوئی ہے کہ ہر چیز روشن، ہر چیز منور، ہر چیز میں تنویر کا عمل ہو رہا ہے۔ تو بھائی لوگ پوچھتے ہیں بھائی کہاں جاؤ گے، ذکر اذکار کر کے کہاں تک پہنچو گے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم انشاءاللہ ولایت تک جائیں گے، اور ولایت کے بعد مقامات بہت سے ہیں۔ دماغ میں اللہ ہے، زبان پہ اللہ ہے، وجود میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ سالک مقامات میں، فضاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کو لکھا ہوا دیکھتا ہے۔ بھائی ہم وہاں تک بھی چلے جائیں گے، اور ہمارے مشائخ نے راستے کی تعیین کی ہے، اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ سب اس راستے پہ چل کے اور مسترشدین کو لے کے چلتے ہیں۔ راستہ نورانی ہے، ہمارے مشائخ نورانی ہیں، اور جو اخلاص کے ساتھ اس راستے پہ چلتا ہے محروم نہیں ہوتا۔ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، در طریق ما محرومی نیست، ہمارے طریق میں محرومی نہیں ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا واٹس ایپ، کہنے لگے
کسی نے بتایا کہ بھائی اتنی جلدی کیوں بیعت ہو گئے، اتنی جلدی کیا پڑی تھی؟ میں نے ان کو سمجھایا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ظلمت کی چیزوں کے عادی بن جائیں، زبانوں سے گناہ کرنے کے عادی بن جائیں، آنکھوں سے گناہ کے عادی بن جائیں، وجود سے گناہ کے عادی بن جائیں، دماغوں میں گناہ کی لذت آ جائے، پورا وجود گناہ کی طرف دوڑتا ہے اور بھاگتا ہے۔ تو ان کی آنکھ بھی ظلمت کا داں ہے، ان کی زبان بھی ظلمت کا داں ہے، ان کا وجود بھی ظلمت کا داں ہے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے۔ موبائل ہے، موبائل کے ذریعے سے لوگوں نے گناہوں کو اتنا پھیلایا ہے کہ پوری فضا تاریک بن گئی ہے۔ اتنے گناہ موبائل کے ذریعے سے فضاؤں میں آ گئے کہ پوری فضا تاریک ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے حالات خراب ہیں، گناہوں کی وجہ سے یہ جو ظلمتیں آئی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا نزول ہے بندے پر۔ اللہ ناراض ہو بندے سے تو کیا ملے گا؟ ظلمت ہی ملے گی، تاریکی ہی ملے گی، اللہ کا غضب ملے گا، رحمت وہاں پہ کہاں پہ ہوگی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جس کی زندگی میں گناہ ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ وجہ سواسطے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، خالق کائنات، ارض و سما کا خالق ہے، وہ بندے سے ناراض، یہ چھوٹا سا بندہ ہے۔ اللہ اس کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں، یہ کتنے قدم چل رہا ہے اور کتنے قدم تک جائے گا، یہ نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، تو چل رہا ہوتا ہے، ایک دم سے اس کے معاملات ختم ہونے لگتے ہیں۔ اب شور مچاتا ہے کہ میرے حالات خراب ہو گئے۔ بھائی تم نے جنگ کر رکھی ہے اس رب سے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ چھوٹا موٹا دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی ذات کو تم نے اپنا دشمن بنا لیا۔ جب چاہے جو چاہے وہ ذات کر سکتی ہے۔ صبح گناہ ہے، شام کو گناہ ہے، آنکھوں سے گناہ ہے، زبانوں سے گناہ ہے، پیر سے گناہ ہے، وجود سے گناہ ہے، سوچتے گناہ ہے، باتیں کرتے گناہ کی۔ گناہ کے اندر نور نہیں ہوتا ہے، گناہ کے اندر ظلمت ہی ظلمت ہے۔ سونے سے پہلے موبائل لیے بیٹھے ہوئے ہیں، گندگی دیکھتے دیکھتے ظلمت کا نزول بندے پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، کیسے آنکھ کھلے گی تہجد میں؟ یہ تو مقبول لیلن درگاہ کے اعمال میں سے ہے تہجد کا پڑھنا، اور تمہاری نیند کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ظلمت سے ہوئی ہے، کیسے تم تہجد کی نماز پڑھو گے؟ جی مراقبے میں بیٹھتا ہوں، دل نہیں لگتا۔ اچھا، گناہوں کا سلسلہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ تم جب بیٹھتے ہو تمہاری مجلسیں غیبت سے جو ہے خالی نہیں ہوتی۔ یہ جو غیبت ہے گناہ کبیرہ ہے، حقوق العباد میں سے۔ کوئی بندہ غیبت کرنے والا ہو اور اس کی نماز بھی صحیح ہو روحانی اعتبار سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غیبت کرنے والے لوگ ہوں اور ان کی تہجد مکمل طور پہ پابندی سے اہتمام سے ہو رہی ہو، مشکل ہے۔ معمولات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی پہلے حالات تو بڑے ٹھیک چل رہے تھے، اب ختم ہو گئے، تو تم نے گناہ کی طرف توجہ کر دی ہے نا، گناہ کی طرف تم لگ گئے ہو نا۔ زبانیں تمہاری محفوظ نہیں رہی اور یہ تمہاری آنکھ محفوظ نہیں رہی، یہ گناہوں کے اس سلسلے کی وجہ سے جو اعمال اللہ تعالیٰ اولیاء کو عطا فرماتے ہیں وہ اعمال مسلوب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سارے گناہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ میں اولیاء کاملین میں بھی آپ کا شمار ہوتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ راستہ ابرار کا ہے، صدیقین کا ہے، یہ مقبولین کا راستہ ہے۔ جس کے دل میں تمنا ہو کہ ہم مقبولین کے راستے پہ چلیں، ابرار کے راستے پہ چلیں، صدیقین کے راستے پہ چلیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مشائخ کے دامن کو تھام لیں، اپنے مشائخ کی سیرت کا مطالعہ کریں،
کہ میرا شیخ کیا کرتا ہے، میرے شیخ کے معاملات کیا ہیں، میرے شیخ کا تقویٰ کیا ہے، میرے شیخ کی نظر کیسی ہے، میرے شیخ کی فکر کیسی ہے، میرے شیخ کے وجود میں نورانیت کیسی ہے. اپنے شیخ کو قبلہ روحانیت کا سمجھے، اس پر عمل کرے. جس نے اپنے شیخ کے ہاتھ کو پکڑ لیا وہ انشاءاللہ شیخ کے ساتھ آگے چلا جائے. لیکن ہم نے اپنا شیخ اپنا نفس کو بنا رکھا ہے. نفس جو کہہ دے اسی کی طرف بندہ چل رہا ہے. اپنا شیخ ہم نے موبائل کو بنا رکھا ہے. 24 گھنٹہ بار بار ساری گندگیوں کی طرف ملاحظے ہو رہے ہیں. ہمارے اکابرین پہلے فرماتے تھے کہ بھئی اخبار مت پڑھا کرو، زیادہ دنیا کی چیزوں کی طرف معلومات مت جمع کیا کرو. جو چیز دماغ میں جمع ہوگی وہ نکلتی نہیں ہے. ہمیں تو دماغ میں صرف اللہ کو اتارنا ہے، اللہ کو بسانا ہے. جب اخبار بینی کو ہمارے مشائخ منع فرماتے تھے تو یہ موبائل کا کیا بنا؟ مخرب الاخلاق، جس کے پاس پہنچ جائے اس کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اس لیے بہت سی چیزوں سے جاہل ہونا ہی بہتر ہے. زیادہ معلومات کی وجہ سے نقصان ہونے لگتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. یو پی میں غازی پور شہر میں، غازی پور سے ہم کہیں جا رہے تھے سفر میں. ایک جگہ مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے رکے. ہم وضو کر رہے تھے، اندر سے شور کی آواز سنی. ہم نے نماز مکمل کی. نماز کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، 2 تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ تبلیغیوں، بخاری پر تم عمل نہیں کرتے ہو، رفع یدین پہ تمہارا عمل نہیں. جب ڈاکٹر صاحب زیادہ بات کر جاتے ہیں تو تبلیغ والوں کے پاس ایک جواب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب معلومات زیادہ ہونے سے بھی بڑا فتنہ ہے. میں سنتا رہا پھر میں بیٹھ گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اپنا رخ ہماری طرف متوجہ کیجیے. المختصر یہ کہ میں نے ان کو کہا جتنے سوالات کرنے ہوں سب کر دیں. آج جب جواب دینے لگا تو ابھی 20 جواب کے انہوں نے توبہ طائب ہو گئے. وہ تو میں نے دیکھا تبلیغ کے ساتھی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. میں نے کہا بھائی خیر ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بندہ تھا، یہ ہمارا بندہ تھا، اس کو لوگوں نے کچھ معلومات زیادہ کرا دی اور یہ ہماری طرف سے نکل گیا. میں نے بڑی کوششیں کی کہ ہماری طرف دوبارہ آ جائے، لیکن اس کو جو معلومات دے دی گئی تھی نا بخاری اور مسلم کی، تو بخاری مسلم کی معلومات نے اس کو تباہ برباد کر دیا اور ہم سے چلا گیا یہ، اور آج دوبارہ ہاتھ آیا ہے. اسی لیے کہتا ہوں دنیاوی زیادہ. صوفی صاحب بیٹھے ہیں جی موبائل نہیں چلا پاتا ہوں. میں نے کہا اللہ کا شکر کرو کہ موبائل نہیں. صوفی صاحب کہتے ہیں کہ جی انگلش نہیں آتی ہے تو اس کے زیادہ پروگرام پر بھی اطلاع نہیں. اللہ کا شکر کرو کہ اندر تک نہیں گئے ہو. صوفی صاحب بیٹھے ہیں کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. میں نے کہا اللہ کا شکر کرو. یہ غفلت خیر کا سبب ہے. معلومات زیادہ ہوتی تو اس سے بھی تم فتنے میں آگے چلے جاتے. کتنے لوگ ہیں جن کو کچھ عطا پتہ نہیں، تو ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ فتنے ہیں آدمی کو ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں، اور ظلمت کی ایسی وادیاں ہیں کہ آدمی جب ان وادیوں میں پہنچ جاتا ہے تو واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو اور شیخ کی توجہ ہو اور وہ وہاں سے نکل کے آ جائے. کتنے لوگ ہیں جو مشائخ سے بیعت ہیں، معلومات پر عمل نہیں، معمولات پہ عمل نہیں. جہاں دیکھو وہ اپنے شیخ کا تو نام لیتے ہیں کہ میں فلانے سے بیعت ہوں، لیکن دل میں کچھ بھی نہیں. تعارف کے لیے کہتے ہیں کہ میں فلانے بڑے شیخ سے بیعت ہوں، لیکن داڑھی ان کی کھسکسی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ فلانے سے بیعت ہے، کچھ بھی نہیں ان کی زندگی میں، خالی ہے، کچھ بھی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ فائدے سے خالی نہیں، بالکل بیعت فائدے، لیکن جب محنت ہوگی، جس مقصد کے لیے تم نے بیعت کیا ہے
اس راستے پہ چلو گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، مشائخ کی توجہات ہوگی، آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اس لیے بھائی انسان کے لیے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بڑی نعمت قرب خداوندی کی نعمت ہے۔ جو اللہ کے مقربین میں سے ہو جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے بالمقابل بعید ہے، مقرب نہیں، اللہ سے دور ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، دنیا میں کتنے کتنے گناہ ہیں، سب سرزد ہوتے ہیں، اور وہ ظلمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ زبان میں تاریکی ہے، آنکھوں میں تاریکی، دماغ میں تاریکی ہے۔ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، شہوات حرام، نماز میں سجدے کی حالت میں چیزیں آ رہی، کوئی جان نہیں ہے معمولات میں، کوئی جان نہیں ہے عبادات میں، کوئی لذت نہیں ہے مراقبات میں، کوئی کیفیت نہیں ہے، سب ختم ہو گئی۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ ہمارے شیخ پہلے توبہ کراتے ہیں کہ بھئی گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں، اور اس کے بعد معمولات دیتے ہیں۔ سالک لذت محسوس کر رہا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد گناہوں کا سلسلہ اسی موبائل کے ذریعے سے یا دوسرے اعمال کے ذریعے سے بہت دور چلا جاتا ہے، واپس نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ گناہوں کا سلسلہ جب شروع ہو تو اللہ سے توبہ کریں کہ کس گناہ کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے، کیسے دور ہو۔ سچی پکی توبہ کریں، اپنے مشائخ سے رابطہ کریں، ذکر اذکار میں لگے۔ کتنے لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں، پہلے تو ٹھیک چل رہا تھا، اب کیا ہو گیا؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو کیا ہو گیا؟ تم خود کیوں نہیں بتاتے؟ گناہوں کا سلسلہ مستقل چل رہا ہے، توبہ کرنے والے نہیں۔ اس لیے بھائی فرماتے ہیں صبح بھی توبہ کرے، شام کو بھی توبہ کرے، دوپہر میں توبہ کرے، بار بار توبہ کرے۔ صاحب کہنے لگے کہ میں لیٹتا ہوں تو اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ چلتے چلتے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میری کیفیت ایک دم بدل جاتی ہیں۔ توبہ عمل مستجاب ہے، بہت مقبول عمل ہے۔ روزانہ توبہ کرنا چاہیے، جب تنبہ توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور جو معمولات متروک ہیں گناہوں کی وجہ سے ان معمولات پہ جمنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو معمولات ان کے ہاں متروک ہیں، جب معمولات نہیں کریں گے تو دل کی کیفیت کیسے، اس میں نورانیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ہمارے حضرت کو جملہ ہے بھئی 1 گھنٹے سے بھی کوئی کام کرے تو کوئی دوسرا کام کرنا چاہیے۔ متوسط لوگ 2 گھنٹہ مراقبہ کرتے ہیں، یہ 2 منٹ والے، 5 منٹ والے، 10 منٹ والے، فائدہ تو ہے لیکن مدت بڑھانی چاہیے تاکہ مکمل طور پہ دل کی دنیا بدل جائے، آنکھوں میں روشنی آ جائے، لطائف میں زندگی پیدا ہو جائے، لطائف میں روشنی ہو جائے۔ تو جب تک یہ نہ کریں گے مشائخ سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ مشائخ کے سینوں سے انوارات نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان انوارات کو کوئی لینے والا بھی تو ہو۔ بارش ہو رہی ہے، ایک صاحب نے برتن الٹ کے رکھ دیا، 2 گھنٹہ پوری رات بارش ہوتی رہی، صبح کہا کہ بھائی برتن میں تو پانی آئے نہیں، جناب آپ نے برتن کا قبلہ ٹھیک نہیں کیا تھا، کیسے پانی آئے گا؟ اس سال بھر بارش ہوگی، اس برتن میں پانی نہیں رہے، لیکن اگر آپ نے برتن کو ٹھیک کر کے رکھ دیا 1 گھنٹے میں وہ برتن بھر جائے گا۔ قلب کو الٹا کر دیا ہم نے، گنہگار دل کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی توبہ کر لو، سچی پکی توبہ کر لو، گناہ سے الگ ہو جاؤ،
اللہ کی رحمتیں رات میں بھی برستی ہیں، دن میں بھی برستی ہیں، جنگل میں بھی برستی ہیں، بیابان میں برستی ہیں، آبادی میں برستی ہیں۔ سالک بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی طرف توجہ کیے ہوئے، اس کا دل انوارہ تجلیات سے پر ہو رہا۔ کیوں؟ ہم نے دل کا قبلہ ٹھیک کر لیا۔ اس لیے توبہ کی کثرت ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹا موٹا راستہ نہیں ہے، اس راستے پہ چلنے سے آدمی اللہ والوں کی فہرست میں شمار ہونے لگتا ہے، صدیقین کی فہرست میں شمار ہونے لگتا ہے، اولیاء کی فہرست میں شمار ہونے لگتا ہے۔ تو اس کے لیے عزم و ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عربی کی مثل ہے، ہمت الرجال تقلع الجبال۔ چھوٹے چھوٹے کمالات کو لینے کے لیے آدمی کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ کہتے ہیں وہ جی انجینئر بننا ہے، اس کے لیے کتنی قربانی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے، اس کے لیے کتنی قربانی ہوتی ہے۔ فلاں بننا ہے، کتنی قربانی ہوتی ہے سرکاری نوکری کے لیے۔ اور اللہ کا ولی بننا، اللہ کا مقرب بننا، صاحب بننا، تو پھر اس کے لیے بھی قربانی کی ضرورت ہے۔ گناہ کی لذتوں کو ہم نے چکھ لیا، لیکن قرب کی لذتوں کو ہم نے نہیں چکھا۔ اس لیے بھائی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے باطن کی دنیا کو روشن فرما دیں اور ہمیں اپنے مستجاب بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ پتہ نہیں، میں موبائل پہ بیان کر رہا تھا، کیا آواز پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے۔ اس لیے میں ابھی مختصر سی گفتگو کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت دامت برکاتہم، میرے شیخ، میرے مرشد، کل انشاءاللہ حضرت کا پروگرام ہوگا، آپ لوگ اس میں شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ نہیں ہے، بیان تو کیا ہوں لیکن وہ وہاں کچھ نہیں گیا۔ آواز نہیں جا رہی کیا اب تو ہو گیا، اب کیا کریں، آدھے گھنٹے زیادہ بیان کیا۔ جسے کیا ہوگا بیان، تو جو آپ نے شروع کیا تو اس وقت وقت شروع ہو گیا تھا۔ جی السلام علیکم حافظ صاحب، کیا ہوا، بیان نہیں گیا کیا؟